بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ہلاکو خان کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، ہلاکو خان انسانی تاریخ کا ظالم ترین انسان کے جسم نے دنیا کو خون کے آنسو رلایا، لیکن جب وہ بھی مرا تو وہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گیا تھا۔ ہلاکو خان کے جس کے ظلم و جبر کی داستانیں سن کر لوگ اسے پناہ کی دعا مانگا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے نام کی دہشت سے لوگوں کے دل بھی کانپ جایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان ایل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران کا بانی چنگیز خان کا پوتا تھا۔ ہلاکو خان کے باپ کا نام تولی خان تھا، جس کے 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا منگو خان تھا جو کہ کراکرا میں رہتا تھا، جو کہ پوری منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ دوسرا بیٹا قبائلی خان تھا جو چین میں منگول سلطنت کا بانی تھا، اور تیسرا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ ہلاکو خان کی پیدائش 1213 عیسوی میں ہوئی، اور اس نے چنگیز خان کی سلطنت کے ساتھ اپنی سلطنت کو منسوب کرنے کے لیے اس نے خود کو ایل خانی سلطنت کا بانی اور خود کو ایل خانی کہلوانا شروع کر دیا۔ اور ایل خانی کا مطلب کیا ہے؟ ماتحت خان۔ چنگیز خان خود بھی ایک عظیم حکمران تھا، اور چنگیز خان نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ہلاکو خان کے خاندان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہلاکو خان کی بیوی ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور یہ ہلاکو خان کی بہت اچھی دوست بھی تھی۔ اس کی وجہ سے ہلاکو خان نے عیسائیت مذہب کو اپنا لیا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہلاکو خان نے عیسائیت کو نہیں اپنایا تھا، اور جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہلاکو خان نے بدھ مذہب کو اپنا لیا تھا۔ کیونکہ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اس کی بیوی تھی اس نے اس کو عیسائیت کے مذہب کو اپنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور اگر ہم بات کریں کہ بدھ مذہب کو اس نے کیسے اپنا لیا تھا، تو ہم اس کے بارے میں یہ بات گواہی دیتی ہے کہ کوئی کے مقام پر بدھ ٹیمپل کی تعمیر اس بات کی شاہد ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ اس نے بدھ مذہب کو اپنا لیا تھا۔ ہلاکو خان کا خاندان۔ ہلاکو خان کے 3 بیٹے تھے۔ ایک کا نام اباکا خان، ایک کا نام منگو تیمور، اور تیسرے کا نام تھا تکودار۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ہلاکو خان کا یہ بیٹا جو آخری بیٹا تھا تکودار، یہ وہ بیٹا تھا کہ جس نے تخت پر بیٹھتے ہی اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور اس کا دوسرا بیٹا اباکا خان 1265 سے لے کر 1282 تک ایران کا دوسرا بڑا خان رہا تھا، جبکہ آخری بیٹا تکودار 1282 سے لے کر 1284 تک اپنی شہادت تک اور ایران کا تیسرا بڑا خان رہا تھا۔ ان کے بڑے بھائی نے گریٹ خان کا عہدہ سنبھالا ہوا تھا 1251 میں 1255 میں ماکے خان نے ہلاکو خان کو ایک بہت بڑی فوج کا چارج دیتے ہوئے کہا کہ مغرب ایشیا میں جتنی بھی مسلمان سلطنتیں ہیں ان سب پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہلاکو خان نے بہت بڑی فوج کے ساتھ مغربی ایشیا پر حملہ کرنے کے لیے وہ نکل پڑا، جس کے نتیجے میں ہلاکو خان نے ایران، بغداد، سیریا، شام اور بھی بہت بڑی سلطنتوں کو اس نے حملہ کر کے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ماکے خان نے ماکے خان وہ تھا جس نے اس کو چارج دیا تھا۔ اس نے اس کو سختی سے کہا ہوا تھا کہ جو ملک آسانی سے ہتھیار ڈال دے اس کے ساتھ نرمی سے پیش ہو، اور جو ملک نرمی نہ کرے اس کے ساتھ زبردستی اختیار کی جائے۔ ہلاکو خان نے ساری زندگی اس کی بات پر عمل کیا اور دنیا کو خون کے آنسو رلایا۔ ہلاکو خان اسلامی ریاستوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑی فوج کے ساتھ مارچ کر رہا تھا، اس لیے اس نے آسانی کے ساتھ ایران پر حملہ کر دیا۔ اب اس کا اگلا ٹارگٹ بغداد تھا، اور یہ بغداد کو فتح کرنے کے لیے 1257 میں وہاں سے نکلا، اور بغداد پہنچ کر اس نے بغداد کے خلیفہ المعتصم کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا، لیکن بغداد کے خلیفہ المعتصم نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ پھر ہلاکو خان نے خلیفہ المعتصم کے خاص وزیر ابن القومہ کو غداری کرنے کے لیے آمادہ کیا،
جس کی وجہ سے بغداد کی آدھی فوج تو ایسے ہی کم ہو گئی۔ جنوری 1958 میں منگول سلطنت چائنیز حکمرانوں کے ساتھ بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آئے۔ بغداد ہر طرف سے دیواروں کے ساتھ گھرا ہوا تھا، اس لیے اس پر قبضہ کرنا آسان نہ تھا۔ اس کے بعد گووا خان نے بڑی ٹائروں والی منجنیق تیار کی اور حملے میں تیزی کر دی۔ 5 فروری کو بغداد کی ایک دیوار گرا کر اس پر قبضہ کر لیا گیا، جس کے بعد خلیفہ نے ہلاکو خان کے سامنے صلح کی پیشکش کی، مگر ہلاکو خان نے اب یہ آفر ٹھکرا دی اور 12 فروری کو یہ سلطنت اس کے حوالے کر دی۔ ہلاکو خان کی فوج 13 فروری کو جب بغداد میں داخل ہوئی تو جیسے بغداد پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دریائے فرات کا پانی بہہ رہا ہو۔ بغداد کی آدھی سے زیادہ فوج کو سرعام قتل کر دیا گیا۔ خون کا یہ سلسلہ تقریباً 1 ہفتے تک جاری رہا۔ اس وقت بغداد کی سب سے بڑی لائبریری کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ تاریخ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بغداد کی فتح کے بعد تقریباً 12 لاکھ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ منگول فوجوں نے مسجدوں کو تباہ کیا، ہسپتالوں کو برباد کیا، شہروں کو، بازاروں کو ویران کر دیا۔ گریٹ لائبریری جو کہ بہت بڑی لائبریری تھی اس کو آگ لگا دی گئی اور خلیفہ کو پکڑ لیا گیا۔ بغداد کے خلیفہ کو زندہ رکھا گیا تاکہ وہ ساری تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ جب بغداد کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تو خلیفہ کو بھی مار دیا گیا۔ اس طرح بغداد پر مکمل طور پر ہلاکو خان کا قبضہ ہو گیا۔ اب 1208 میں منگول افواج نے سیریا کا رخ کیا۔ 1207 میں انہوں نے آرمینیا کی فوج عیسائیت کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور سیریا پر حملہ کر دیا تھا۔ اس بار قیامت کا وہ منظر جو اس سے کچھ عرصہ قبل بغداد کی گلیوں میں نظر آ رہا تھا، اب وہ سیریا کی گلیوں میں عام نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف خون ہی خون تھا اور سیریا کے خلیفہ کو مار دیا گیا۔ اب اس کے بعد ہلاکو کا ٹارگٹ فلسطین کا شہر قاہرہ تھا۔ اس نے قاہرہ کا رخ کیا اور اس کے خلیفہ کا نام مملوک تھا۔ ہلاکو خان نے اس کو دھمکی امیز خط بھجوائے اور کہا کہ فلسطین کو میرے حوالے کر دو ورنہ اس کا حال بھی بغداد اور سیریا جیسا ہوگا۔ لیکن حالات نے پلٹا کھایا اور ہلاکو خان کو پتہ چلا کہ اس کا بھائی مونگو خان چل بسا ہے اور اسے واپس منگول جانا پڑا۔ ہلاکو خان وہاں چلا گیا اور اس نے وہاں جا کر اپنے بھائی کی جگہ پر جو اس کو عہدہ ملا ہوا تھا دی گریٹ خان، وہ عہدہ اپنے اوپر لے لیا، وہ سنبھال لیا۔ اور دوسری طرف خلیفہ مملوک نے دوسری بڑی اسلامی ریاستوں کی طرف رخ کیا اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حملے میں ایک بہت بڑی فوج اکٹھی ہو گئی اور 1207 کو پتہ چلا کہ ہلاکو خان کی فوج دریا جوڈن کو عبور کر چکی ہے۔ مملوک سلطان نے بڑی فوج کے ساتھ وادی جزرائیل کی طرف رخ کیا۔ اب ان دونوں فوجوں کی جنگ ہوئی اور مملوک سلطان نے ہٹ اینڈ رن کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ہلاکو خان کی فوج پر حملہ کیا اور فرار ہو گیا۔ فرار اس لیے ہو گیا تاکہ منگول ان کا پیچھا کریں اور ایک مخصوص مقام پر جا کر منگولوں کو گھیرا جا سکے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ سلطان بھاگ گیا اور منگولوں نے ان کا پیچھا کیا، جیسے ہی منگول فوجیں ان کا پیچھا کیا اور پہاڑی کے پاس گئے تو وہاں پر مملوک سلطان کی فوج ان پر ٹوٹ پڑی اور یوں پہلی بار تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ ہلاکو خان کی فوج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ کے بعد منگول حکومت کی فتوحات کا سلسلہ تھوڑا سا رک گیا تھا اور دوسری طرف ہلاکو خان دی گریٹ خان کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھا اور اس پر طاقت کا ایسا جنون سوار تھا کہ اسے اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا کہ جنگ یالوت کے دن اس نے تمام علماء کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ علماء کرام کو جب ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لیمو تھا جو وہ ہوا میں بار بار اچھالتا تھا اور اس کو پکڑتا تھا۔ اس نے تمام علماء کو مخاطب کر کے کہا، آج اپنے خدا کو پکارو کہ جو تمہیں ہلاکو خان کے ظلم و ستم سے بچائے۔ یہ سن کر ایک مرتبہ تو تمام علماء لرز اٹھے اور خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں ایک بزرگ اٹھا اور اس نے ہلاکو خان سے کہا، خدا سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم جو یہ لیمو ہوا میں اچھال رہے ہو اس کے واپس آنے سے پہلے ہی تمہاری جان چلی جائے۔
اتنا سننا تھا کہ ہلاکو خان لرز اٹھا اور جیسے اس نے لیموں کو ہوا میں اچھالا تو وہ زمین پر گر پڑا، اور جیسے ہی ہلاکو خان اس لیموں کو اٹھانے کے لیے زمین کی طرف جھکا تو اس وقت اس کا گھوڑا بھاگ کھڑا ہوا۔ ہلاکو خان کا پاؤں گھوڑے کی نال میں ایسا پھنسا کہ اسے سیدھا ہونے کا موقع بھی نہ ملا۔ اس کا گھوڑا برابر بھاگے جا رہا تھا اور ہلاکو خان کا سر کبھی پتھروں سے ٹکراتا، کبھی درختوں سے، اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ جب وہ گھوڑے سے گرا تو وہ کافی زخمی ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن مفلوج رہنے کے بعد آخر کار یہ ظالم درندہ 1265 میں مر گیا اور اس کو شاہی جزیرے میں دفن کر دیا گیا، اور یہ جزیرہ آج کل ایران میں آذربائیجان میں واقع ہے۔ منگول خاندان میں یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس کے مرنے کے بعد لوگوں نے قربانیاں بھی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زوال ضرور آتا ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلیں کہ ہلاکو خان کے بارے میں ہم آپ کو یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ مولانا روم نے جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تھا تو مولانا روم نے مسلح بچھا کر جو ہے وہ نماز کی نیت باندھ لی تھی۔ سپاہیوں کے تیروں اور تلواروں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کو کبھی کوئی آفت پریشان نہیں کر سکتی تا وقت کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ اولیاء اللہ کی جان لینے کے در پہ دشمن خود مصیبتوں کا شکار ہو گئے اور ان کی اقلیتیں خبت ہو جایا کرتی تھیں۔ جب ہلاکو خان قہر بن کر بغداد پہنچا اور تبریز تک پہنچ چکا تھا تو اس کے ایک سپہ سالار نے مولانا روم کے شہر کونیا پر بھی یلغار کرنا چاہی، مگر مولانا روم کی جلالت نے اس کے سپاہیوں کو بے خود کر دیا تھا۔ یہ ولی اللہ کی شان ہے کہ زہر، تلوار، آگ اور تیر بھی اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ 13ویں صدی میں ہلاکو خان کے سپہ سالار بیجو خان نے کونیا پر حملہ کیا اور اپنی فوجیں شہر کے چاروں طرف پھیلا دی تو اہل شہر تنگ آ کر مولانا روم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس شہر کو برباد ہونے سے بچائیں۔ آپ نے کام کیا کہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور سب کے سامنے مسلح بچھا دی اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ہلاکو خان کا جو سپاہی تھا، سپہ سالار تھا، جب اس نے آپ کو دیکھا تو تیر چلا کر آپ کو ہلاک کرنا چاہا مگر کمان ہی کھینچ نہ سکا۔ آخر کار گھوڑے بڑھائے تاکہ تلوار سے قتل کر دے، لیکن گھوڑے بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ تمام شہر میں یہ بات پھیل گئی۔ سپاہیوں نے آ کر یہ واقعہ جب ہلاکو خان کو بتایا تو اس نے خیمہ سے نکل کر مولانا روم پر خود کئی تیر چلائے مگر ایک بھی مولانا روم کو جا کر تیر نہ لگا۔ جھک کر گھوڑے سے اترا اور مولانا کی طرف چل پڑا، لیکن پاؤں تھے کہ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ آخر کار اس نے یہ محاصرہ چھوڑ دیا اور یہ شہر کونیا ایک ولی اللہ کی برکت سے فیض یاب بھی ہو گیا اور بچ بھی گیا۔